کلپ نمبر 272۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 سے 116 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ترجمہ: عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال عیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی۔ حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کی قدرت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہو جائے اور سب کے لیے عید ہو جائے، یعنی ہم اس کے اترنے کے دن کو عید بنائیں، اس کی تعظیم کریں، خوشیاں منائیں، تیری عبادت کریں اور شکر بجا لائیں۔ نزول رحمت کے دن کو عید بنانا صالحین کا طریقہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا، خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا اور شکر الہی بجا لانا صالحین کا طریقہ ہے۔ اور بے شک تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری یقیناً، قطعاً، حتماً اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے حضور پرنور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے دن عید بنانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور فرحت و سرور کا اظہار کرنا مستحسن و محمود اور اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ اچھا دن ہے، اس روز اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک یہودی کی موجودگی میں یہ آیت پڑھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ یہ آیت سن کر اس یہودی نے کہا، اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اسے عید بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ آیت ہماری 2 عیدوں کے دن میں اتری، یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن۔ اس کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جن تاریخوں میں اللہ کی نعمت ملے انہیں عید بنانا شرعاً اچھا ہے۔ نوٹ: میراث شریف کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب جواہر البحار کی 3 جلد کا مطالعہ فرمائیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا۔ قال اللہ نے فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں وہ دسترخوان اتارتا ہوں،
لیکن اس کے نازل ہونے کے بعد جو کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا۔ چنانچہ آسمان سے خوان نازل ہوا، اور اس کے بعد جنہوں نے ان میں سے کفر کیا وہ صورت مسخ کر کے خنزیر بنا دیے گئے، اور 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ ترجمہ، اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ فرمائے گا، یہ بھی قیامت کے واقعے کا بیان ہے کہ بروز قیامت عیسائیوں کی سرزنش کے لیے اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ عز و جل کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ عز و جل، تو تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے، اور اس سے بھی کہ کوئی تیرا شریک ہو سکے۔ میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں یہ لوگوں سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا اور معاملہ اس کے سپرد کر دینا اور عظمت الہی کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان